اکثر اوقات یہ چھپی آشنائیاں ہوتی ہیں شادی ہو نہیں پاتی، لیکن اگر یہ لو میرج ہو بھی جائے تو یہ ناکام ترین شادی ہوتی ہے۔ اس کی بھی کئی ریزنز ہیں، ان ریزنز کو ذرا سنیں۔ شیطان کیا کرتا ہے، جب نکاح نہیں ہوتا نا تو دونوں کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور دونوں اپنے گھر میں یہ کہہ دیتے ہیں بعض مرتبہ کہ جی تم اس سے شادی نہ ہوئی تو ہم خودکشی کر لیں گے، یعنی اس حد تک بھی بعض دفعہ لے جاتا ہے۔ اب جیسے ہی نکاح ہوتا ہے، اول تو ہوتا ہی نہیں، یہاں پہ اگر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، لو میرج کے ناکام ہونے کی وجوہات میں سے دوسری وجہ سن لیجئے۔ خاوند کو اپنی بیوی کے بارے میں ایک شک پیدا رہتا ہے، شک موجود رہتا ہے، اور شیطان بھی ڈالتا ہے کہ جب یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی، تیرا خیال نہ، ماں باپ کا خیال نہ کیا، ان کی عزت کا خیال نہ کیا، آج تمہاری بیوی بن کر تمہاری عزت کا کیسے خیال کرے گی، یہ کہیں نہ کہیں اپنا پھر حرام تعلق جوڑے گی۔ تو زندگی پر شک کی زندگی، میاں بیوی ایک دوسرے سے شک کرے، زندگی موت بن جاتی ہے، عذاب بن جاتی ہے۔ قیامت سے صغریٰ سے کم نہیں ہے یہ شک، زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ ایک اچھا تعلیم یافتہ نوجوان جب گھر سے باہر جاتا تو گھر کے دروازے کو باہر سے لاک کر کے جاتا۔ جب کئی دن ہو گئے تو کسی نے پوچھا بھئی کیا کرتے ہو، تمہاری بیوی گھر میں موجود ہے، اچانک کوئی ایمرجنسی پڑ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لاک کر کے جاتے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے اس کے میرے تعلقات تھے، اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہ رکھا، ابھی میں باہر جاؤں گا میری عزت کا یہ کیوں خیال رکھے گی؟ تو شک کا بیج بن جاتا ہے جو کبھی پنپنے ہی نہیں دیتا محبت کو اور عزت کو اور تعلقات کو۔ ایک تیسری وجہ یہ ہوتی ہے لو میرج کے ناکام ہونے کی، شادی سے پہلے لڑکا اس کی ہر بات کی تعریف کرتا تھا، اچھی بات کی بھی اور بری بات کی بھی، کیونکہ اس کو مطلب نکالنا مقصود تھا۔ اب تو خاوند ہے، اب صحیح کو صحیح کہے گا، غلط کو غلط بولے گا، اسی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ پہلے تو میری ہر بات آپ کو اچھی لگتی تھی، اب آپ کو میری ہر بات میں کیڑے نکلنے لگیں۔ ایک اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے جب حرام تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، تحفے تحائف اور محبت بھرے پیغامات، شادی کے بعد تو وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تو قرضے یاد آ رہے ہوتے ہیں، گھر کا بجلی کا بل یاد آ رہا ہوتا ہے، اور ذمہ داریاں یاد آ رہی ہوتی ہیں، اور خاندانی معاملات یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ بھئی تم تو بدل گئے ہو، اب میرے لیے تمہارے اندر میرے اندر تمہاری کوئی بات ہی نہیں رہی تھا، تعلق کی، محبت کی، اپنائیت کی۔ اصل میں پہلے انہوں نے دکھایا ہوتا ہے کہ اب جنت میں جانا ہے، نکاح کیا ہونا ہے، بس یہ جنت میں چلے گئے، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہاں جب پہلے تو چھپی ملاقاتیں تھیں اور مختلف یہ جو حرام دن ہوتے ہیں، 14 فروری یا اس طرح کے دن منانے والے اور اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، اب گھر میں جب آ گئی، اب آگے ساس ہے، وہ ایک ساس ہی کافی ہوتی ہے سیدھا کرنے کے لیے، تو باقی سسرال تو پھر الگ ہے۔ اب خاندان کے معاملات، اب جب وہ اس کو دیکھنے پڑتے ہیں تو اس کو وہ بھی برا لگتا ہے۔ پہلے شیطان یہ سب کچھ ذہن میں نہیں لاتا کہ بھئی آگے جا کے یہ معاملات بھی پیش آئیں گے، وہ تو ایک شہوت بھری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، یہ سب آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اب جب حقیقت سامنے آتی ہے تو معاملے بدل جاتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ نہیں، اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کو چھپی آشنائیوں کی عادت ہوتی ہے، اگر وہ ایک جگہ شادی کر بھی لیتا ہے تو جو حرام منہ کو لگا ہوتا ہے وہ اترتا تو نہیں، یہ اسی چیز میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو بھی تباہ کرتا ہے، بیوی کو بھی تباہ کرتا ہے، نسل کو بھی تباہ کرتا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے اور اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے۔ ہاں، جو بعض نیک بچیاں ہوتی ہیں، نیک ماحول ملا ہوتا ہے، وہ کسی بھی قسم کے حالات میں غیر محرم سے چھپی آشنائی اور غیر محرم سے ذاتی باتیں کرنے سے احتیاط کرتی ہیں، لاکھوں پریشانیوں کے باوجود اپنی عزت کو حفاظت سے محفوظ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، پاک دامن رہتی ہیں کہ وہ جانتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک قیامت کے دن جو پاک دامن کی ویلیو اور عزت ہے وہ بے حیا اور بے غیرت اور بد کردار کی نہیں ہے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو ایسی بچیوں کو، ایسی عورتوں کو اللہ رب العزت اپنے قریب کر لیتے ہیں اور ولایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی مجھے یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت جی کی کتاب ہے حیا اور پاک دامنی، 2004 میں یہ لکھی تھی۔ اس میں جو حضرت جی نے باتیں لکھی ہیں وہ 2004 کی تحقیق ہے، اب تو اور آگے معاملہ چلا گیا۔ یہ اس زمانے کی کتاب ہے جب VCR ہوتا تھا،
موبائل اور سوشل میڈیا نہیں تھا یہ والا جو آج ٹک ٹاک اور یہ چیزیں اس وقت نہیں تھیں. یہ VCR کے زمانے کی تحقیقات لکھی ہوئی ہیں. اور دوسرا جواب کہ جو نوجوان بیت ہوتے ہیں یا بچیاں بیت ہوتی ہیں وہ جب کبھی مجھے نوجوان یا بچیاں میری اہلیہ کو حالات بتاتی ہیں تو اتنا کچھ سننے کو ملتا ہے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، وہ زبان سے ہم نکال بھی نہیں سکتے، وہ بیان بھی نہیں کر سکتے. ابھی بھی بڑی ہمت کر کے بات کی ہے. ماں باپ تو اندھے ہو چکے ہیں، ماں باپ کو آپس کی لڑائیوں میں اولاد کی فکر ہی نہیں ہے. یہ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں نسلوں کے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ آپس میں اپنی انانیت کے اوپر اڑے رہتے ہیں اور نسلوں کی فکر ان کو نہیں رہی. اور ہماری نسلوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ انٹرنیٹ کر رہا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.